امی جان آپ حد کرتی ہیں، وہ لڑکی میرے نکاح میں ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اسے چھوڑ دوں اور اس کی چھوٹی بہن سے شادی کر لوں، ایسے کیسے ممکن ہے؟ احیان خان اپنا غصہ ضبط کرتا ہوا دبا دبا چلایا تھا۔ ہاں جانتے ہیں، ہم نے آپ کا نکاح کروایا تھا، لیکن وہاں اب ہم ہی کہہ رہے ہیں آپ ہانیہ کو طلاق دے کے یہ رشتہ ختم کریں۔ امی جان، وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے دبوچ گیا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید احیان خان سامنے والے کی جان لے لیتا، شاید، لیکن اپنے سامنے اپنی امی جان کو دیکھ کر وہ خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے باز رکھ رہا تھا۔ احیان، وہ لڑکی تابندہ آپا کی سگی بیٹی نہیں ہے، کہیں سے ملی تھی انہیں، ان کے حسب نسب کا، خاندان کا کچھ پتہ نہیں، اور یہ بات تابندہ آپا نے ہم سے پہلے چھپائی، اور اب جب ہم سچ جان گئے ہیں تو ایک ایسی لڑکی کو اپنے خاندان کی بہو کبھی نہیں بنا سکتے جس کے خاندان اور حسب نسب کا ہی پتہ نہیں۔ آپ ہماری بات سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وہ بے بسی سے چٹکتے ہوئے اعصاب کے ساتھ بولی۔ ناممکن ہے امی جان، احیان خان مر تو سکتا ہے، لیکن اپنے نکاح میں آئی ہوئی عورت کو مار سکتا ہے لیکن چھوڑ نہیں سکتا۔ احیان خان قطعی انداز میں کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس کے کہے آخری الفاظ پہ سیڑھیاں اترتے شہباز خان اور ان کے چھوٹے بیٹے بازل خان نے بخوبی سنے تھے۔ بازل خان پیچھے ماں کو دیکھتا رہ گیا تھا اور خاموشی سے بنا ناشتہ کیے یونیورسٹی چلا گیا۔ شہباز خان ڈھیلے قدموں سے اپنی بیوی کی جانب بڑھے، جو شدت درد سے اپنی آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ بطول بیگم، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ احیان پہ ضرورت سے زیادہ سختی کر رہا ہے؟ شہباز خان کو اپنی پنجابن دل و جان سے عزیز تھی۔ وہ ذات کی پنجابن تھی، لیکن شہباز خان کا عشق تھی جو وہ آج ان کے گھر میں ان کی بیوی کے عہدے پر فائز تھی۔ وہ جو 2 جوان بیٹوں کی ماں تھی، رتبہ اور عہدہ خود ہی بڑھ گیا تھا۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں ہم سے؟ خان جانتے بھی ہیں تابندہ آپا نے ہم سے جھوٹ بولا ہے، اس لڑکی کی حقیقت کو چھپایا، اور اب جب کہ نکاح ہو گیا ہے تو یہی تو میں بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اب جب نکاح ہو گیا ہے تو تابندہ آپا نے جھوٹ نہیں بولا، بس چھپایا ہے، اور خان کی جان اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اسے قبول کریں۔ نکاح ہو چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور کیا خانوں کو جانتی نہیں آپ؟ خان مر تو سکتا ہے، نہ اپنا دشمن کو چھوڑ سکتا ہے اور نہ اپنے نکاح میں آئی عورت کو، تو آپ سوچ سوچ کے کیوں خود کو ہلکان کر رہا ہے؟ وہ ان کے گرد حصار بناتے ان کا سر اپنے کندھے پہ رکھ گئے۔ ہم نہیں قبول کر پا رہے یہ سب۔ بطول بیگم نے بے بسی سے شوہر کو دیکھا۔ وقت گزرنے دیں، خود بخود سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شہباز خان نے بھی انہیں سمجھایا تو وقتی طور پر تو وہ چپ ہو گئے، لیکن دل میں مصمم ارادہ کر لیا، اگر احیان ہانیہ کو طلاق نہیں دے گا تو رخصتی بھی وہ کبھی نہیں لیں گی۔ وہ احیان کے نکاح میں ساری زندگی سر جھٹکتے وہ سوچتی، آنکھیں موند گئی تھی۔ احیان نے کمرے میں آتے ہی سیدھا ہاتھ باتھ روم کا رخ کیا، اور جب تک وہ ٹھنڈے پانی سے شاور نہیں لے لیتا اسے سکون نہیں آتا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا ہوا اپنے غصے کو اور جلتے اعصاب پہ قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، جو مزید بھڑک رہے تھے، اور اس کے ابھرتے مسلز سبز شریانوں میں ابلتا خون جیسے باہر آنے کو بے چین تھا۔ کندھے کے ہم پہ پانی گرتا ہوا اس کے کٹاؤ دار سینے پہ بہتا چلا جا رہا تھا۔ دیوار پہ ہتھیلیاں جمائے وہ گہرے سانس بھر رہا تھا۔ بازوؤں کے مسلز بھی ابھی ابھر گئے تھے۔ آنکھیں میچی تو ہانیہ کا من موہنا چہرہ آنکھوں میں آن سمایا، جس کی ابھی تک اس نے صرف ایک ہی جھلک دیکھی تھی، اور وہ بھی نکاح والے دن۔ اپنی مورے کے کہنے پہ اس نے اس نکاح کی حامی بھری تھی، ورنہ ابھی وہ ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ ان کا ارادہ نیو یارک جانے کا تھا، اپنے ماموں کے پاس۔ وہ اپنا بزنس مزید وہاں بھی پھیلانا چاہتا تھا، اور اس کے اکلوتے پنجابی ماموں اس کا بے صبری سے انتظار بھی کر رہے تھے، لیکن نکاح کے بیچ میں چکر میں وہ اپنا جانا فی الحال کینسل کر چکا تھا۔ شاور ٹب بند ہو گیا تھا، اور پھر ہانیہ عمران خان آپ کی پہچان کیا تھی؟ کیا نہیں آپ کے حسب نسب میں سے مجھے کوئی سروکار نہیں؟ ایک بات جو آخری سانس تک رہے گی کہ آپ میری ہو، صرف احیان خان کی۔
اس کی ملکیت، اس کی عورت اور کوئی بھی اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتا جب تک کہ احیان خان کی سانسیں ہیں۔ ہانیہ، عمران خان آپ صرف میری ہیں، میرے مرنے کے بعد بھی میری ہی رہیں گی۔ وہ جنونی ہوتا دیوار پہ مکہ جڑ گیا تھا۔ ایک گہری حقیقت آشکار ہوئی تھی اور وہ اندر ہی اندر مرنے والی ہوگی تھی۔ بچپن سے جوانی تک جس گھر میں رہی، جن کو اپنا ماں باپ مانتی آئی، وہ اس کے سگے ماں باپ ہی نہیں تھے۔ یہ حقیقت جاننے وہ زندہ لاش بنی بیٹھی تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ تبندہ خانم اس کے مورے نہیں تھیں۔ عمران خان، جنہیں وہ اکثر سیاسی لیڈر کے نام سے چھیڑتی رہتی تھی، وہ اس کے بابا نہیں تھے۔ ایزا، اس کی چھوٹی بہن، جس کی شرارتوں سے وہ ہنسی مسکراتی زندگی انجوائے کرتی تھی، وہ اس کی سگی بہن نہیں تھی۔ اس کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ 2 دن سے اس نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا اور محدود ہو کے رہ گئی تھی۔ نہ باہر نکلتی تھی اور نہ ہی کسی سے بات کرتی تھی۔ 18 سال پہلے کاگان نران سیر کرنے گئے۔ وہ واپسی کے راستے پہ تھے کہ ایک جگہ پہ ایک کار حادثہ ہوا تھا۔ سنسان علاقہ تھا اور اس جائے وقوع پہ پہنچے جہاں انہیں ہانیہ ملی تھی۔ کار بری طرح جل گئی تھی اور اس کے اندر بیٹھے 2 نفوس جو شاید ہانیہ کے ماں باپ تھے، وہ بھی اس حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ بچی کو کور کر کے گاڑی کی ونڈو سے شاید باہر پھینکا گیا تھا۔ ہانیہ کو تبندہ بیگم نے اپنی گود میں بھرا اور وہ نرم نازک تیکھے نین نقوش والی بچی جو تقریباً 1 ماہ کی تھی، سوئی ہوئی ایک حور سی محسوس ہوئی اور اس کو لیے وہ اپنی کار کی جانب واپس بڑھ گئے۔ انہوں نے پہلے یہی سوچا تھا کہ پولیس میں رپورٹ درج کروا دیتے ہیں، لیکن پھر عمران خان نے اس سوچ کو ترک کر دیا، کیونکہ انہیں نہ جانے کیوں ایسا لگا کہ جیسے اس بچی کی جان کو کوئی خطرہ ہو۔ اس لیے اس کے ماں باپ کو پہلے پتہ لگوانا چاہتے تھے کہ اس کے بعد وہ پولیس کی مدد لے دے۔ اسلام آباد پہنچتے انہوں نے کافی اپنا اثر رسوخ استعمال کیا، لیکن کوئی خاطر خواہ پتہ نہ لگ سکا، اور پھر اس بچی کی خاطر وہ ڈیرہ غازی خان جانے کے بجائے اسلام آباد میں ہی سکونت اختیار کر گئے تھے۔ 2 سال تک وہ اسلام آباد رہائش کر گئے اور اس بچی کے والدین کو ڈھونڈتے رہے، لیکن ان کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اللہ نے تبندہ خانم کو عزت سے نوازا تو وہ بے انتہا خوش ہوئی۔ اللہ نے انہیں 2 بیٹیاں دی تھی، ایک ہانیہ اور ایک ایزا۔ ہانیہ کے گلے میں ایک لاکٹ تھا، گولڈ کی چین کے ساتھ ایک چھوٹا سا لاکٹ جس پہ اس کا انگلش الفابیٹ میں نام کنندہ تھا، ہانیہ، اور اسی پہ عمران خان اور تبندہ خانم نے اس کا نام ہانیہ ہی رکھا تھا۔ 3 سال بعد وہ بائی ایئر ڈیرہ غازی خان پہنچے اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہانیہ ان کی سگی بیٹی نہیں۔ سب کو یہی بتایا گیا کہ ہانیہ اور ایزا میں 1 سال کا فرق ہے، جبکہ دونوں کے بیچ 2 سال کا گیپ تھا۔ یوں یہ بات راز ہی رہ گئی کہ ہانیہ ان کی سگی نہیں، سوتیلی بیٹی تھی، پر یہ راز کھلا آج 18 سال بعد۔ یہ راز کھلا تھا اور سب کچھ بدل گیا۔ تبندہ خانم 2 دن سے روئے جا رہی تھی اور عمران خان بس انہیں دلاسا دیے جا رہے تھے، اور یہ راز کھلا بھی اس وقت جب ہانیہ کا بھائی کی بیوی بطول بیگم نے ان کے گھر تھی، اور وہ جس طرح کا ری ایکشن دے کے گئی تھی کہ اگلے دن ہی ان کو وہ ظاہر ہو گیا کہ جب انہوں نے ہانیہ سے احیان کا نکاح ختم کرنے کا کہا، تبندہ کا بی پی شوٹ کر گیا۔ انہیں بوقت ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ ہانیہ کو بھلے انہوں نے پیدا نہیں کیا تھا، لیکن پالا تھا 18 سال، اس کی پرورش کی تھی۔ ایزا اسے پلکوں پہ بٹھایا تھا اور کبھی فرق محسوس نہ کیا تھا، پر وہ ان سے بدظن ہو گئی تھی، اور بطول بیگم کی دل چیر دینے والی باتوں کو سنتے وہ خود کے اعصاب پہ کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ انہوں نے یہ نکاح ختم کرتے چھوٹی ایزا کا ہاتھ مانگ لیا تھا احیان کے لیے۔ وہ اتنی ظالم کیسے ہو سکتی تھی؟ تبندہ خانم سسک اٹھی، اور ہانیہ کو جیسے ہی پتہ چلا تبندہ خانم ہسپتال میں ہے، وہ کچھ بھی بلائے اپنی ماں کے لیے ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ خود کو شال میں اچھی طرح لپیٹے وہ ڈرائیور کے ہمراہ ہسپتال کے اندر داخل ہوئی تو سامنے آنے والی ہستی کو دیکھ کر ایک دم بری طرح سے ٹکرائی، اور اس کے چوڑے فولادی سینے سے ٹکرا کے وہ زمین بوس ہوتی کہ مقابل نے اسے بازو سے جکڑے اس کو واپس اپنے قدموں پہ کھڑا کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا،
ہانیہ کا نقاب سرک گیا اور احیان خان کے الفاظ لبوں پہ ہی دم توڑ گئے۔ ہانیہ نے غصے سے اپنی کلائی مقابل کے ہاتھ سے چھڑوائی، یہ جانے بنا کے مقابل اس کے جسم کے پورے حق رکھتا ہے، اور اسے گھورتے کچھ کہنے لگی کہ سامنے اپنی پوری آن بان شان سے کھڑے احیان خان کو دیکھ کر وہ ایک پل کو لرز گئی۔ احیان اس کے چہرے پہ حزن و ملال کی کیفیت دیکھ لب بھیج گیا۔ فوراً اپنے چہرے کو ڈھکتے وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور ایک طرف سے ہوتے وہ ہسپتال کے اندر داخل ہو گئی۔ احیان خان اپنی والدہ کو ہسپتال لے کے آیا تھا۔ جیسے ہی انہیں تابندہ بیگم کے ہسپتال ہونے کی خبر ملی، وہ رہ ہی نہ پائیں اور فوراً اپنی نند کے پاس پہنچی تھی۔ انہیں اپنی یہ اکلوتی نند دل و جان سے عزیز تھی اور انہیں اس حال میں دیکھ وہ اپنے آنسو نہ روک پائی تھی۔ بھابی کیوں رو رہی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ تابندہ بیگم اپنی عزیز جان بھابی کو اپنے لیے اس قدر روتا دیکھ دھیما سا مسکرا کے بولی، اس سب کی وجہ ہم ہیں آپا، ہماری وجہ سے آپ ہاسپٹل پہنچ گئیں، ہم ایسا ہرگز نہیں چاہتے تھے، بطول بیگم نے آنسو پوچھتے کہا تھا۔ اسی پل دروازہ کھولتے ہانیہ اندر داخل ہوئی تو بطول بیگم کو وہاں دیکھ کر انہی قدموں پہ ٹھہر گئی تھی، ٹھٹک کے رک گئی اور آنکھوں سے آنسو پونچھ کے ماں کو دیکھا۔ ہانی یہاں آؤ بچے، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اپنی مورے کے پاس آؤ، تابندہ بیگم نے تڑپتے ہوئے کہا تو وہ 2 آنسو صاف ضبط کرتے ہوئے ان کے پاس چلی گئی اور ان کے سینے سے لگی۔ بطول بیگم کا چہرہ ایک دم سپاٹ ہوا تھا، وہ رخ پھیر گئی تھی اور مورے آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، یہاں دیکھ کے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ ان کے سینے پہ سر رکھے رو دی تھی۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور پھر احیان بھی اندر داخل ہوا۔ چاہ کے بھی واپس نہیں جا سکا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہانیہ اور بطول بیگم کے بیچ کوئی بھی تلخ بات ہو، اس لیے وہ احتیاطاً وہاں آ گیا۔ جبکہ بطول بیگم نے ماتھے پہ بال ڈالے اسے ایک نظر بھی نہ دیکھا اور رخ پھیر گئی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ ان کے سوال پہ احیان کے ماتھے پہ بھی بل پڑ گئے تھے۔ وہ اسے ڈرائیور کے ہمراہ ہسپتال آتا دیکھ چکا تھا۔ عمران خان اس وقت ہسپتال نہیں تھے، وہ کسی ضروری کام سے باہر نکلے تھے، ورنہ احیان ان سے ضرور اس بارے میں بات کرتا۔ وہ ڈرائیور نور بابا کے ساتھ اپنے آنسو پوچھتے جواب دیا تھا، میری جان تم گھر جاؤ، تمہارا ممانی ہے یہاں میرے پاس، تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں، 2 دن سے کچھ ٹھیک سے کھایا بھی نہیں، دیکھو تو کتنا کمزور ہو رہا ہے، گھر جا کے کچھ کھا پی لو اور میڈیسن لو میری جان، بخار کی وجہ سے چہرہ کتنا سرخ ہو رہا ہے، مجھے میری ہانی ہنستا مسکراتا کھیلتا کھلاتا چاہیے۔ تابندہ بیگم نے بہت محبت سے ہانیہ کا ہاتھ تھامے اس پہ بوسہ دیتے کہا تھا، اور وہ یوں ہی اپنی بیٹی ہانیہ سے پیار کیا کرتی تھی، شاید عزت سے بھی زیادہ انہیں ہانیہ سے پیار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بطول بیگم نے ہانیہ کے طلاق کی بات کی تو وہ برداشت نہ کر پائیں۔ مورے میں آپ کے پاس ہی رہوں گی، مجھے کہیں نہیں جانا، آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا۔ وہ اس کے ساتھ لپٹی تھی اور آپ کی مورے کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ گھر جائیں، بطول بیگم نے تھوڑا سختی سے کہا اور ہانیہ کو ان کا انداز چبھا تھا، لیکن وہ ضبط کر گئی اور خاموشی سے ان کے پاس سے اٹھ گئی۔ پھپھو، ہانیہ کو میں گھر چھوڑ دوں گا، احیان نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے سب کو حیران کر دیا۔ احیان آپ؟ بطول بیگم نے کچھ کہنا چاہا، ان کے چہرے پہ ناگواری دیکھتے ہانیہ نے اپنا نچلا لب کچلا۔ میں چلی جاؤں گی ڈرائیور کے ساتھ باہر، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں تلخی گھلی تھی۔ آپ سے پوچھا نہیں مسز ہانیہ، احیان آپ کو بتایا ہے۔ احیان نے تیز نظروں سے اسے سختی وار دیتی نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ بطول بیگم پہلو بدل کے رہ گئی تھی، جبکہ تابندہ بیگم کے چہرے کو ایک آسودہ مسکان نے چھوا تھا۔ انہوں نے احیان کی نظروں میں ہانیہ کے لیے بہت کچھ دیکھا۔ اب ان کا دل مطمئن سا تھا کہ وہ وہیں بطول کا دل بھی بے چین سا ہوا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی، جبکہ احیان نے پورے حق سے اس کی کلائی تھامے لفٹ کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ ماتھے پہ گھوری ڈالے احیان کو دیکھنے لگی، جس نے بنا پرواہ کیے لفٹ کا بٹن پریس کیا اور اس کی کلائی ابھی بھی احیان کی مضبوط ہاتھ کی گرفت میں تھی، جو کہ تھی تو نرم لیکن پکڑ مضبوط تھی۔ لفٹ رکی اور کچھ لوگ اندر داخل ہوئے۔ ایک شخص ہانیہ کے بائیں جانب آن کھڑا ہوا اور ہانیہ کو سر
تک دیکھتے نامحسوس انداز میں اس کے قریب ہوا۔ ہانیہ بے اختیار 2 قدم احیان خان کے قریب ہوئی اور اس کے ساتھ ٹچ ہوتی اس شخص کو گھورنے لگی۔ احیان، جس کا دھیان لفٹ کے نمبرز پہ تھا، اچانک ہانیہ کو خود سے ٹچ محسوس کرتے اس کا رخ اس کی جانب رخ کیا تو پل میں سچویشن سمجھتا وہ ہانیہ کو اپنی دوسری جانب کرتا، خود اس کے آگے ایسے کھڑا ہوا کہ وہ بالکل چھپ سی گئی تھی، جبکہ اب اس کے ہاتھ میں اس کی دوسری کلائی تھی۔ وہ شخص باڈی بلڈر جسامت کے پٹھان نقوش والے خوبصورت شخص کو دیکھتے ہوئے پیچھے ہوتا تھوڑا سا آگے بڑھ گیا۔ احیان کی آنکھوں میں لکھی واضح وارننگ دیکھتا وہ سمجھ گیا تھا کہ لڑکی اکیلی نہیں ہے۔ لفٹ رکی تو سب سے پہلے وہ شخص باہر نکلا تھا اور اس کی تیزی دیکھتے ہی ہانیہ بھی دنگ رہ گئی تھی۔ احیان اسے کلائی سے تھامے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ میری گاڑی اس طرف ہے، ہانیہ نے بولنا اپنا فرض سمجھا۔ آپ کی ہر چیز مجھ سے جڑ چکی ہے ہانیہ خان، وہ ذرا سا بھی پیچھے مڑ کے سرد اور مضبوط لہجے میں کہتا۔ ہانیہ کا دل دھڑکا گیا تھا اور اس کے ساتھ 2 قدم پیچھے چلتے وہ کسرتی جسامت والے شخص کو اتنے قریب سے آج پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس کی گہری سرمئی آنکھیں ہانیہ کو ایکس رے کرتی معلوم ہوتی تھی۔ وہ لاپینچی اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی اور اگلے ہی پل گاڑی ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ اب اس میں اتنا رونا کس بات کا ہے یار، بس بھی کر دو، بازی نے لاپینچے ایزا کو سمجھایا تھا جو مسلسل رو رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے لالا یہ سب کریں گے، میری آپی کو اتنا دکھ دیا میں برداشت نہیں کروں گی، اور اب آپی کی جگہ مجھ سے چھی، مجھے سوچتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، ایزا نے منہ بناتے کہا تھا۔ بازل اس کی باتیں سنتا لاپینچ گیا، ابھی رو رہی تھی، اب اس کے لالا کی برائیاں کرنے ہی لگی تھی۔ میرے لالا کے بارے میں ایک غلط لفظ بھی کہا تو منہ توڑ دوں گا۔ بازل نے غصے سے اسٹیئرنگ پہ مکہ مارا۔ مجھے بھی سخت غصہ آتا ہے جب میری آپی کو کوئی رلاتا ہے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے میری آپی میری مورے ہسپتال میں ہیں، آپی 2 دن سے کچھ کھا پی نہیں رہی، ہمارا گھر اداسیوں کی نظر ہو گیا، ایزا نے گہرے سانس بھرتے ہوئے نخوت سے کہا، اور کچھ دیر کے لیے زبان کو کنٹرول کرو ایزا، اور میری بات توجہ سے سنو، بازل نے اس کی جانب مڑتے گمبھیر لہجے میں کہا، جبکہ وہ اپنے آنسو پوچھتے اپنا نقاب نیچے کر گئی۔ بازل نے اس کا من موہنا سندر سا مکھڑا دیکھا تو اپنے لب کا نچلا کونا دانتوں تلے دبا دیا۔ چہرہ ڈھکو ایزا، سخت لہجے میں گراتے کہا تو ایزا نے فوراً نقاب واپس درست کیا۔ آئندہ یہ لاپرواہی نہ دیکھوں، وہ اسے وارن دیتے سلگتے لہجے میں کہتا۔ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ میری آپی کو مت رلاؤ، احیان لالا سے بولو کہ میری آپی بہت اچھی ہیں۔ آپ ایزا کا لہجہ دھیما ہوا تھا۔ لالا ایسا کچھ نہیں کر رہے جیسا تم سوچ رہی ہو، وہ امی جان کی کسی بات سے متفق نہیں ہیں، اور اگر یقین نہیں آتا تو وہ دیکھو۔ بازل نے سگنل پہ گاڑی روکے دور ایک گاڑی کی جانب اشارہ کیا تھا جہاں احیان خان ڈرائیونگ سیٹ پہ تھا، جبکہ ساتھ نقاب میں کوئی اور نہیں، ہانیہ ہی تھی۔ او میرے اللہ، یہ ایزا نیچے ہوتے چھپی تھی۔ کیا ہوا، تم کیوں چھپ رہی ہو ایزا؟ بازل نے ماتھے پہ بال ڈالے پوچھا تھا۔ انہوں نے مجھے آپ کے ساتھ دیکھ لیا تو قیامت آ جانی، ایزا نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ وٹ ربش، اوپر ہو کے بیٹھو، سگنل کھل چکا ہے۔ بازل نے خود ہی احتیاطاً اپنی گاڑی ان کے سے دور رکھی تھی۔ ایزا کا سانس خشک ہوا تھا اور بازل اسے اس طرح دیکھ کے بس غصے سے پیچوتاب کھاتا رہ گیا تھا۔ گاڑی خان ہاؤس کے گھر کے قریب کے باہر روکتے احیان نے ایک نظر اس افسرہ کو دیکھا جو شاید کچھ کہنے کے لیے الفاظ ترتیب دے رہی تھی لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ احیان اس کی جانب بڑی فرصت سے مڑتے دیکھ رہا تھا اور اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ تو وہ ہر چال سے حال میں جاننا چاہتا تھا۔ آپ اپنے امی جان کی بات مان لیں اور مجھے اس سے پہلے کہ ہانیہ اپنے الفاظ مکمل کرتی، احیان نے اس کا جبڑا شدت سے دبوچے اپنی طرف کھینچا اور وہ اس کے کھینچنے سے سیدھا اس کی گود میں آ گری۔ نقاب گر گیا تھا۔ کیا سوچ کے یہ بات کہی آپ نے ہانیہ؟ احیان وہ برفیلے لہجے میں اس کی آنکھوں میں اپنی سرمئی آنکھیں ڈالے بولا۔ ہانیہ کو لگا کہ اس کا جبڑا ہی ٹوٹ جائے گا، جبکہ احیان نے بھی اتنی شدت نہ دکھائی تھی۔ آج تو یہ بات کہہ دی آپ نے، آئندہ ایسی کوئی بات کی تو آپ کے منہ سے نکلی تو میں قسم کھاتا ہوں کہ ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا، آپ کی اور اپنی جان ایک کر دوں گا۔ رخصتی کا بھی انتظار کروں گا نہیں، نہ کسی کا لحاظ، سمجھی آپ کے گال پہ پیار
سے تھپکتے ہوئے اب وہ نامر لہجے میں بات کر رہا تھا، جبکہ آنکھوں میں ابھی بھی تنبیہ انداز تھا۔ ہانی کی آنکھوں میں نمی سے اترنے لگی اور پھر پیچھے ہٹتے غصے سے دروازہ کھولتی گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اخیان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے اندر اٹھتے ہوئے اشتعال پر قابو پایا تو وہ جانتا تھا کہ ہانیہ نے یہ بات کیوں کہی تھی، لیکن اس کے الفاظ احیان کو انگاروں میں گھسیٹ گئے تھے۔ احیان کی گاڑی کو وہاں سے نکلتے دیکھ بازل نے اپنی گاڑی خان ہاؤس کے سامنے روکی اور اس کی جانب مڑا۔ جاؤ اندر، شاید تمہاری آپی کو تمہاری ضرورت ہو۔ بازل اپنے لالا کی شدت پسند طبیعت سے اچھی طرح سے واقف تھا اور وہ جانتا تھا کچھ نہ کچھ تو وہ اپنا رنگ ضرور دکھایا ہوگا۔ عزت منہ بناتی نیچے اترنے لگی کہ بازل نے اسے پکارا، میں ام جان سے بات کروں گا، پلیز پلیز لازمی کرنا، میری آپی بہت اچھی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ بھی غلط برا نہیں کریں۔ یہ جانے بغیر کہ بازل کیا کہنے والا تھا اس کی بات کاٹتے ہوئے فوراً بولی، یار بات تو سن لیا کرو پوری۔ خیر جاؤ، ام جان سے بات کرتا ہوں اور پھر تم سے بات کروں گا۔ بازل اس کو پیار سے دیکھتا ہوا اسے جانے کو بول کے سیٹ کی پشت کے ساتھ ہی ٹیک لگا گیا۔ یار یہ دونوں بہنیں ہم دونوں بھائیوں کو پاگل کر کے ہی دیں گی۔ وہ مسکراتا ہوا گاڑی آگے بڑھا گیا تھا۔ آپ ہوش میں تو ہیں اخیان؟ ہم کسی صورت ہانیہ کی رخصتی نہیں لیں گے۔ آپ نے کہا ہم اس نکاح کو ختم کر دیں، لیکن آپ ہماری بات نہیں مانی۔ ٹھیک ہے، آپ کو اسے نکاح میں رکھنا ہے تو رکھیں، لیکن ساری زندگی اس کی رخصتی کبھی بھی نہیں کریں گے، اس گھر میں نہیں ہوگی، اور یہی ہمارا آخری فیصلہ ہے، بطول بیگم نے قطعی انداز میں کہتے ہوئے احیان خان کے پیروں تلے سے زمین کھینچی تھی۔ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا جان سے جائے؟ احیان کی بات پہ بطول بیگم نے دہلتے دل کے ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ اب آپ اپنی امی جان کو ایموشنلی بلیک میل کرنا چاہتے ہیں؟ ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ ام جان آپ کی ضد، وہ کچھ سخت کہتے کہتے رک گیا۔ سامنے ہی باپ کا چہرہ جو دکھائی دینے لگا تھا، جن کی نظروں میں صاف وارننگ نظر آ رہی تھی کہ میری بیوی کسی قسم کی تکلیف مت دینا، وہ اپنے لب پینچ گیا تھا۔ احیان خان جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہو جائے گا، لیکن اب مزید اس بارے میں آپ اپنی ام جان سے کوئی بحث نہیں کریں گے۔ شہباز خان کے اچانک بیچ میں بولنے پر بطول بیگم نے بھی حیرت سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ بطول بیگم تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنے کمرے میں جائیں احیان خان، شہباز خان نے سختی سے بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ ماں باپ سے بحث نہیں کرتا تھا، لیکن اب جب کہ خود شہباز خان نے اس کی بات پر حامی بھری تھی تو بحث کرنے کا کوئی جواز بنتا نہیں تھا اور گنجائش بھی نہیں بچی تھی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں خان؟ آپ ہمارے خلاف جا کر اس لڑکی کو اس گھر میں لا سکتے ہیں؟ یہاں آئیں، بیٹھیں یہاں پر۔ شہباز خان نے گہرا سانس بھرتے ہوئے بطول بیگم کو لیے ایک صوفے پر بیٹھے۔ اب میری بات توجہ سے سنیں، احیان خان ایک خان کا بیٹا ہے اور آپ جانتی ہیں خان اپنی عزتوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور اگر احیان خان نے ہانیہ کی رخصتی کے لیے کہا ہے تو وہ رخصتی کر کے ہی رہے گا، اور شاید آپ کی باتوں کی وجہ سے ہی اس نے رخصتی لینے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ ابھی اس کو کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ خیر اگر وہ چاہ رہا ہے تو ہمیں ایک اچھے ماں باپ کا فرض ادا کرتے ہوئے اس کی بات مان لینی چاہیے، تاکہ کل کو آنے والے وقت میں ہمارے بچے کی نظر میں ہم غلط نہ ہوں۔ شہباز خان کے رسان سے سمجھانے سے وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ اب جب کہ شہباز خان نے بھی حامی بھر لی تھی تو مجبوراً بطول بیگم کو بھی ہاں کرنی پڑی تھی، لیکن اب وہ کچھ اور بھی سوچ رہی تھی۔ جیسے ہی یہ خبر عمران خان کے گھر پہنچی تو ہانیہ نے فوراً انکار کر دیا۔ مورے مجھے یہ رخصتی نہیں کرنی، آپ انہیں منع کر دیں۔ عمران خان اور تابندہ بیگم نے ایک دوسرے کی جانب خیرت سے دیکھا تھا۔ اور ہانی ہم نے اب آپ کی تربیت ایسی تو نہیں کی کہ آپ اپنے بڑوں کو آ کر اس طرح سے سوال جواب کریں گی؟ میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس میں پڑھنا چاہیے، یہ بڑوں کی بات ہے، خود ہی دیکھ لیں گے۔ عمران خان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بیٹی سے کہا تھا، بابا جان میں آپ کی بات سمجھتی ہوں، لیکن آپ بھی تو سمجھے نا کہ ان کے لیے میرا وجود قابل قبول کرنا اتنا آسان نہیں، جبکہ میں خود بھی نہیں جانتی کہ میں کون ہوں، میری پہچان کیا ہے، تو اس صورتحال میں اپنے لیے کس کے ساتھ لڑوں گی؟ اس کی بات پر اس کے والدین کو بے انتہا دکھ ہوا تھا۔ تابندہ خانم کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ ہانیہ اپنے کمرے میں چلی جائیں، عمران خان نے
غصے ضبط کرتے ہوئے کہا تھا، لیکن ہانیہ آگے بڑھتے ہوئے ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ مورے مورے میرے لیے آپ سب کچھ ہیں۔ آپ کی آنکھوں کے آنسو مجھے بہت تکلیف دے رہے ہیں۔ آپ میری تکلیف بھی سمجھے نا ہانی، شاید میرے پیار محبت میں ہی کوئی کمی رہ گیا تھا جو آج تم نے اتنی بڑی بات کر دی کہ تمہیں تمہارا پہچان چاہیے۔ کیا ہم تمہارا پہچان نہیں؟ میں اور تمہارے بابا، کیا ہمارے پیار میں کوئی کمی دیکھا تم نے؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے مورے، پلیز معاف کر دیں میری بات سے اگر آپ کا دل دکھا ہے تو میں کیسے آپ کو اپنی فیلنگز سمجھاؤں۔ ہانیہ نے بے بسی سے اپنا سر ان کی گود میں رکھتے ہوئے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، اس اتوار کو انہوں نے رخصتی مانگی ہے اور میں نے ہاں کہہ دی ہے۔ عمران خان کی بات پہ ہانیہ نے سر اٹھاتے ہوئے انہیں شکوہ کرا انداز میں دیکھا، اور اس وقت جو حالات جا رہے ہیں میں نہیں چاہتا کہ ایک لمحے کی بھی دیر کروں، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ لوگ رخصتی کی تیاری کریں۔ عمران خان اپنی شال کو ایک کندھے پہ سے دوسرے کندھے پہ جھٹکتے ہوئے باہر نکل گئے تھے، اور ہانیہ جب سے مٹھیاں پیچھی رہ گئی تھی، اور پھر وہی ہوا جیسا احیان خان نے کہا تھا۔ اس نے اپنی مرضی سے ہانیہ خان کی رخصتی لے لی، اور بطول بیگم نے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس رخصتی میں شامل ہوئی تھی، لیکن دل میں وہ ابھی بھی ہانیہ کو اپنا نہیں پا رہی تھی۔ رخصت کروا کے جب وہ ہانیہ کو مینشن ہال میں لے کر آئی تو اس کا استقبال نئی بہو کے حساب سے نہیں ہوا۔ احیان ایک ایک چیز نوٹ کر رہا تھا، لیکن اپنی ام جان کے ساتھ وہ کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا۔ ہانیہ کو تھوڑی سی رسموں کے بعد احیان خان کے کمرے میں پہنچا دیا۔ احیان اپنے کمرے میں جانے کے بجائے اپنے مورے کے پاس آیا، جنہوں نے اسے دیکھتے ہوئے اپنا رخ موڑ لیا۔ ناراض ہے مجھ سے؟ دھیمی لہجے میں کہتا وہ بطول بیگم کی ممتا کو جگا گیا۔ ہمیں کسی سے ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں۔ آپ جائیں اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس۔ ہمارے پاس کیوں آئے ہیں؟ روٹھے انداز میں بولتی وہ احیان کو بہت پیاری لگی تھی۔ جب تک آپ دل سے راضی نہیں ہوں گی میں اپنے کمرے میں نہیں جاؤں گا۔ اس کی بات پہ بطول بیگم نے اسے ایک گھوری سے نوازا تھا۔ میرے راضی ہونے نہ ہونے سے آپ کو فرق اتنا پڑتا ہے نہیں تو آپ یہ رخصتی، لیکن خیر اب جب ہو ہی گیا ہے تو میں کیا بالکل بھی گناہ گار نہیں بنوں گی۔ جائیں اپنے کمرے میں، بطول بیگم نے اب کی بار دھیمی لہجے میں کہا تھا۔ کمرے میں آتے شہباز خان کے چہرے پر مسکان سجی تھی۔ یار تم کیا شادی کی رات میری بیوی کے پاس بیٹھے رہو گے؟ بھائی جاؤ اپنے کمرے میں، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو، شہباز خان نے بھی بہت ہی شرارتی انداز میں کہا تھا۔ کہنے پر احیان خان اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے انہیں ایک آنکھ ونک کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ شہباز خان اپنی محبوبہ بیوی کے پاس بیٹھے ان کا ہاتھ تھام گئے تھے۔ تھینک یو سو مچ ہمارے بیٹے کو خوشی دینے کے لیے۔ شہباز خان نے بہت محبت سے انہیں اپنے سینے سے لگایا تو اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ وہ اب بھی دل سے مطمئن نہیں ہے۔ احیان خان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ گہرا سانس بھرتے ہوئے اس نے اس خوشبو کو اپنی اندر اتارتا ہوا محسوس کیا تھا۔ نظریں بے اختیار اپنی سیج سجائے بیٹھی اس دوشیزہ پہ جا ٹھہری، اور جو صرف ایک جھلک میں ہی اس کے دل کی مسند پر پورے حق سے برجمان ہو گئی تھی۔ دھیرے سے دروازے کو لاک کرتا ہوا وہ اپنی بلیک شیروانی کے بٹن پہ ہاتھ رکھتا اسے کھولنے لگا۔ نیٹ کا گھونگھٹ ڈالے ہانیہ اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی، جبکہ اس کے شیروانی اتارنے پہ ہانیہ کے گلے میں ایک گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی، اور آنے والے وقت سے وہ سخت خوفزدہ تھی۔ اور کل رات جو اس نے فون پر احیان خان کو سنائی تھی اس کا تو حساب کتاب ہی الگ تھا۔ تو کل کیا کہا جا رہا تھا فون پہ؟ اب مجھے میرا حق نہیں دیں گے؟ ایسا کچھ ہی سنا تھا میں نے فون پر، شاید غلط سنا ہوگا۔ ہانیہ احیان خان کیا آپ تصدیق کریں گی؟ اسے کلائی سے تھامتے اپنے مقابل کھڑا کرتے وہ سرد لہجے میں اسے پوچھ رہا تھا۔ ہانیہ نے گہرا سانس بھرا اور اپنی کلائی زبردستی اس کے جھٹکے سے احیان خان کے ہاتھ سے چھڑائی۔ آپ نے بھی کچھ غلط نہیں سنا احیان خان، میں اپنے الفاظ پہ اب بھی قائم ہوں اور کسی بھی صورت آپ کو اپنا حق نہیں دوں گی۔ ہانیہ غصے سے اپنا گھونگھٹ الٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سخت لہجے میں بولی تھی، لیکن اس کی آواز کا کانپنا احیان سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ اس کا قیامت خیز حسن دیکھ کر احیان خان ایک پل کو
ساکت رہ گیا۔ پور پور اس کے لیے خود کو سنوار کر آئی تھی اور اسی کو کہہ رہی تھی کہ وہ اس کا حق نہیں دے گی۔ اس پر احیان خان کو اس پر سخت غصہ آیا تھا، آنا چاہتے تھا، پر وہ سر جھٹکتا ہوا استہزائیہ انداز میں مسکرایا۔ میرے لیے خود کو دلہن کے روپ میں سجا کر آنے والی لڑکی مجھے کیسے اپنے حق سے لینے سے روک سکتی ہیں؟ احیان خان نے اپنی قمیض کے اوپری 2 بٹن کھولتے ہوئے آنکھوں میں سخت وحشت لیے ہانیہ خان کو دیکھا اور اس کی آنکھوں کا سرد پان اور اس کی آنکھوں کے لال ڈورے دیکھتے ہوئے ہانیہ خان اپنا حلق تر کرتے ہوئے پیچھے کی جانب 2 قدم کھسکی۔ احیان خان، آپ میری مرضی کے بغیر میرے قریب نہیں آئیں گے، میں آپ کو وارن کر رہی ہوں۔ ہانیہ عمران نے غصے سے انگلی اٹھاتے ہوئے احیان خان کو خبردار کرنا چاہا، جبکہ احیان نے اسے اپنے بازو سے پکڑتے ہوئے اپنی جانب کھینچا۔ کس وجہ سے آپ مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور قریب نہیں آنے دے رہی اور روک رہی ہیں؟ آپ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں کہ میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا، اور وہ بھی آج کی رات؟ ناممکن ہے ہانیہ۔ احیان اتنا کہتے ہیں وہ اسے بستر پہ ہی زور سے پٹک گیا تھا۔ ہانیہ خان کا دماغ بری طرح سے گھوم گیا۔ کیا یہ وجہ کافی نہیں کہ میری ذات پر ایک سوالیہ نشان لگ چکا ہے کہ میں کون ہوں اور کس کی بیٹی ہوں؟ مما، میری ذات پات کیا ہے، میں کس خاندان سے ہوں؟ کیا آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ پتہ نہیں کس گندے خاندان کا خون میری رگوں میں۔ وہ خود ہی اپنے بارے میں سب کچھ کہہ گئی تھی۔ خبردار ہانیہ خان، ایک لفظ اور نہیں۔ اپنے لیے کچھ بھی غلط کہنے سے پہلے میری بات کان کھول کے سن لیں۔ میرے لیے آپ ہانیہ خان نہیں، ہانیہ احیان خان ہیں۔ آپ کی پہچان میں ہوں، میری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی ذات پات سے، سمجھی آپ؟ پر مجھے فرق پڑتا ہے۔ وہ جو آپ پر اس پر جھکے ہوئے اسے اپنے ہونے کا مان بخش رہا تھا، مقابل میں وہ لڑکی اس کے سارے جذبات کو چکنا چور کر گئی۔ مجھے آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنانا۔ احیان خان، مجھ سے دور رہیں۔ اب کی بار بھی وہ اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ احیان خان نے اسے کچھ پل سختی سے دیکھتے ہوئے چھوڑ دیا اور پیچھے ہوتا سر نفی میں ہلایا۔ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی احیان خان سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن اس وقت وہ وہاں مزید رکنا نہیں چاہتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ وہاں رکا تو ہانیہ سے اس کی مرضی کے خلاف جا کر اپنا حق لے لے گا۔ دراز سے لائٹر اور سگریٹ نکالتے ہوئے اس نے بالکنی کا رخ کیا، اور اس وقت اسے صرف اور صرف اپنے تیش کو کم کرنا تھا، جو کسی صورت بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا بلکہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے گیلری میں جانے پہ ہانیہ نے ایک سسکی بھری تھی اور آنکھوں میں آنسو بند توڑ کے باہر آئے تھے۔ ہاں احیان خان، ہانیہ خان آپ کے لیے سجی ہے یہ پور خود کو ہانیہ نے صرف آپ کے لیے سنوارا ہے، لیکن ہانیہ آپ اپنا آپ کو نہیں سونپ سکتی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، وہ اپنے اندر کا درد اپنے اندر ہی دبا گئی، نہیں بتا پائی کہ ہانیہ آپ رخصت ہو کے ہمارے بیٹے کی زندگی میں آ تو گئی ہیں، لیکن ہم آپ کو کبھی اپنی بہو کے روپ میں قبول نہیں کریں گے۔ ہمارے بیٹے کے نزدیک جانے کی، اسے اپنے نزدیک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ خانیہ تھیں، ہانیہ ہیں اور خانیہ ہی رہیں گی۔ آپ کا نام ہمارے خاندان کا نام، ہمارے بیٹے کے نام کا حصہ کبھی نہیں بن پائے گا، اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے احیان کی نسل آپ کی کوکھ سے جنم لے، سمجھ رہی ہیں آپ؟ اس لیے کسی بھی قسم کی چالاکی کر کے اس گھر میں اپنے قدم جمانے کی ناکام کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ ایک دن آپ کو اس گھر سے جانا ہوگا، اور امید کرتی ہوں کہ ایک بیٹے کے کان نہیں بھریں گی آپ اس کی ماں کے خلاف، لیکن اگر یہ شوق بھی پورا کرنا ہوا تو کر لیجیے گا۔ ہمارے بیٹے اپنی ام جان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ آپ کی کسی بات کا یقین نہیں کریں گے۔ ہانیہ نے ایک سسکی لی تھی اور اپنی جگہ سے اٹھتے ڈریسنگ روم کی جانب رخ کیا تھا۔ چینج کرتی وہ باہر آئی تو احیان بھی ابھی باہر سرد ہواؤں میں گرا ہوا تھا۔ ہانیہ کا دل کانپا، لیکن وہ دل میں بڑا کرتی بستر پہ آتے لیٹ گئی، اور آنسو ابھی بھی بہتے جا رہے تھے۔ کچھ بھی تو نہیں صحیح نہیں تھا، سبھی کچھ بکھرا پڑا تھا۔ کافی دیر وہ یوں ہی لیٹی رہی اور نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بالکنی سے آتی سرد ہواؤں نے کمرے کو سخت ٹھنڈا کر دیا تھا۔ باہر اب شاید بارش ہو گئی تھی، اور ہانیہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کا دل بغاوت پہ اتر آیا۔ وہ گناہ گار ہو رہی تھی۔ آج سہاگ رات تھی، کتنے ارمان سے جاتے ہیں اس پر اس نے احیان کے سارے ارمانوں پہ پانی پھیر دیا تھا۔ وہ بے دردی سے لب کاٹتی ہوئی بالکنی کی جانب دیکھتی
اپنے دل کو زوروں سے دھڑکنے سے روک نہ پا رہی تھی، جو بار بار احیان کے اس کے پاس جانے کو مچل رہا تھا اور اس کو اس طرح باہر ٹھنڈ میں کھڑا دیکھ کر تڑپ رہا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں، میری مدد فرما۔ میں احیان کو ان کی ام جان کے بارے میں کچھ کہہ بھی تو نہیں سکتی، وہ مجھ پہ یقین کریں یا نہ کریں، پر میں نہیں چاہتی کہ ایک بیٹا اپنی ماں سے دور ہو۔ بجلی زوروں سے کڑکی تھی اور یہی ہانیہ کی بس ہوئی تھی۔ وہ اٹھتے ہوئے بالکنی کی جانب تیزی سے بڑھی اور جہاں احیان پورا بارش میں بھیگ چکا تھا۔ احیان پلیز اندر چلیں۔ تیز ہواؤں کے دوش پہ ہانیہ کو اونچی آواز میں بولنا پڑا، لیکن وہ انسنی کیے کھڑا رہا اور اس کا پورا جسم سرد ہوا پڑا تھا۔ وہ ریکنگ پہ ہاتھ ٹکائے گہرے سانس بھرتا، آنکھیں میچے ہوئے کتنی مشکل سے خود پہ جبر کیے ہوئے تھے۔ ہانیہ محسوس کرتے تڑپ کے رو دی تھی۔ احیان پلیز اندر چلیں۔ وہ روتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں اسے پکار رہی تھی اور اس کی آواز کے نیچے سے گزرتے، اس کے سامنے آتے، اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے وہ رو رہی تھی۔ ایک سیکنڈ میں وہ بارش کی بوچھاڑ میں بھیگی تھی اور اس کو اپنے اتنے قریب محسوس کرتے احیان ہوش میں آیا اور اسے بارش سے دور کرتا ہوا شیڈ کے نیچے ہوا۔ یہاں کیوں آئی ہیں آپ؟ اندر جائیں۔ وہ اس کی فکر میں بولا تھا۔ آپ کو لے کے جاؤں گی، آپ باہر ٹھنڈ میں اکیلے کھڑے ہیں۔ احیان، وہ بھی ضد سے بولی تھی۔ نہیں، مجھے مجبور مت کریں، ورنہ آپ کو مان توڑ دوں گا۔ مجھے یہیں رہنے دیں، آپ جائیں اندر۔ وہ اسے بالکنی کی سلائڈنگ ڈور سے اندر کرتا ہوا ڈور بند کرنے لگا کہ وہ تڑپ کے اس کے سینے میں جا سمائی تھی۔ مت کریں یہ ظلم مجھ پہ، معاف کر دیں، میں نے آپ کا دل دکھایا، پلیز اندر چلیں۔ وہ سسک اٹھی تھی اور اس کا نرم دل احیان کی تکلیف پہ تڑپ رہا تھا۔ ہمدردی نہیں چاہیے ہانیہ، نہ ہی زور زبردستی، آپ جائیں اندر، میں آ جاؤں گا۔ میرے لیے فکر مند۔ احیان کے الفاظ ابھی لبوں پہ تھے کہ ہانیہ نے اس کی بھیگی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے ایک دم اس کے لبوں پہ جھکی تھی اور شدت سے انہیں سک کیا۔ احیان تو اس کی اس پیش قدمی پہ ساکت ہی رہ گیا تھا۔ برستی بارش نے جہاں اس کے جسم اور جذبات کو ٹھنڈا کیا تھا، وہیں ہانیہ کے ہونٹوں پہ دیے گئے پہلے لمس نے اسے پھر سے گرما دیا تھا اور اس کے اندر شعلوں کو بھڑکا دیا تھا اور اس کے منہ زور جواں جذبات کو پھر سے ہوا دی تھی۔ وہ آنکھیں میچے اس کے نچلے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں لیتے اس پہ شدت نچھاور کر رہی تھی، لیکن اس کے بس کی بات نہ تھی۔ ایک مسکان نے احیان کے لبوں پہ احاطہ کیا تھا، چاہتا تو ایک پل میں اس کے ہوش حواس ٹھکانے لگا سکتا تھا، لیکن وہ اس کی پیش قدمی پہ ساکت اسے دیکھے جا رہا تھا۔ گہرا سانس بھرتے وہ ذرا سا پیچھے ہونے لگی کہ اب کی بار احیان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے کھینچ کر واپس سینے سے لگایا اور اس کے لبوں سے لپٹ گیا۔ وہ اس قدر شدت سے لپٹا کہ ہانیہ کا سانس ہی سینے میں ہی اٹک گیا تھا اور اس نے احیان کو پیچھے کرنے کی کوشش کی تھی، جس پہ احیان کی شدت میں مزید اضافہ ہوا تھا اور اس کے لبوں پہ تسلط جمائے وہ مدہوش ہوتا اس کے ہوش ٹھکانے لگا گیا۔ اس کے نچلے ہونٹ پہ دانتوں سے کٹ لگاتے وہ پیچھے ہٹا تو دونوں کے سانسیں دھکنے کی مانند چل رہی تھی۔ ہانی اس کے سینے پہ سر رکھے گہرے سانس پا رہی تھی کہ احیان نے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالے، اس کا سر اونچا کیا اور بارش کے قطرے اس کے چہرے پہ پڑتے ہوئے اس کی بیوٹی بون سے اس کی گہرائیوں تک سفر کرتے ابرنسیاں کا منظر پیش کر رہے تھے۔ ظلم تو آپ نے اپنے ساتھ کیا ہے ہانی، آپ سسکیں یا روٹھیں۔ احیان خان کی شدتوں اس کے جنون سے بچ نہیں سکتی۔ وہ اس کی بیوٹی بون پہ زبان پھیرتا ہوا اسے لرزا گیا۔ اس کی بیوٹی بون اس کی گہرائیوں تک سفر کرتا ہوا وہ بھول گیا تھا کہ وہ اس وقت بالکنی میں کھڑے بھیگ رہے تھے۔ ہانیہ اس کی قربت میں مچل اٹھی تھی اور احیان خان ٹھنڈ وہ بمشکل دو لفظ بول پائی۔ احیان نے اسے خمار آلود نظروں سے دیکھتے ہی اپنی باہوں میں بھرا اور اس کا لرزتا ہوا لرزنا محسوس کرتے مزید اوپر اچھالتے اسے اپنے سینے میں بھینچا اور ہانیہ بھی بارش اور ٹھنڈ کی شدت سے لرزتی اس کے سینے میں سمائی۔ روم میں آتے ہی اس نے سلائڈنگ ڈور بند کیا اور روم ہیٹر آن کیا۔ ہانیہ ایک طرف کھڑی لرز رہی تھی، اپنے جسم سے چپکی گیلی قمیض اتار کے پرے پھینکی اور ہانیہ کو بھی ایک پل میں اس کی گیلی شرٹ سے آزاد کرتے بستر پہ لٹایا۔ وہ سراسیمگی کی حالت میں احیان کو دیکھنے لگی۔ اور ایسا کہ دیکھ رہی ہیں، آپ خود چل کے آئی تھی میرے پاس۔ وہ اس کے پاس آتا، لائٹس کو ڈم کیے اس کے چہرے پہ گرم سانسیں چھوڑتا اس کی 14 تمبک روشن کر گیا تھا اور اس کے چہرے پہ جھکتے وہ بہت نرمی سے اس کے لبوں پہ گرفت جما گیا، جبکہ ہانیہ کو اپنے دل میں بجتا ہوا سنائی دیا۔
اس کے جسم کے ہر پردے کو دھیرے دھیرے آزاد کرتا وہ اس کو اور خود کو اور ایک جان کیا۔ احیان کے جنون کے آگے ہانیہ ہار گئی تھی، وہ اسے خود سے دور نہیں رکھ پائی تھی، وہ بکھرتی جا رہی تھی اور احیان اسے بہت پیار سے سمیٹتا جا رہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آج بڑے بھائی کا ولیمہ ہے تو چھوٹے بھائی کی نکاح کی پڑ گئی ہے؟ بنا لڑکی کے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ بطول بیگم نے اسے خشمگی نگاہوں سے گھورا۔ بابا جان آپ بولے نا، بازل نے شہباز خان کو اشارہ کیا جو صبح سے ان کے کمرے میں دھاوا بولتا انہیں تنگ کر رہا تھا۔ میں کیا بولوں، آپ دونوں بھائیوں نے مجھے اپنی بیوی کے سامنے خوب شرمندہ کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے، وہ کم تھے کہ آپ بھی شروع ہو گئے۔ شہباز صاحب نے اسے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ پلیز خان صاحب بعد میں ڈانٹ لیجیے گا، ابھی نکاح فکس کروا دیں، یہ احسان آپ کا میں ساری زندگی یاد رکھوں گا۔ وہ ان کے پاس جاتے منمناتے ہوئے بولا، بیٹا میں یاد رکھوں گا، اللہ نے چن کے اولاد دی ہے جس نے چنگا ناچ نچایا ہوا ہے۔ ہمیں آپ بتائیں گے کس لڑکی کا ذکر ہو رہا ہے جس سے بازل نے نکاح کرنا ہے؟ بنا رشتے کے بھیجے اور بات کیے کون سے والدین ہیں جو اپنی بیٹی دے دیں گے؟ بطول بیگم کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ وہ تابندہ آپا کی چھوٹی بیٹی عزہ کی بات کر رہا ہے۔ شہباز خان نے دھیمے لہجے میں بیوی کے پاس آتے بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ بطول بیگم نے لاب پینچھی اور بیٹے کو دیکھا۔ ہمیں تو پہلے ہی شک تھا وہی ہوگی۔ دیکھا ام جان، آپ کا بیٹا کتنا سمجھدار نکلا، آپ کا شک یقین میں بدل دیا۔ وہ ان کے پاس گھٹنوں کے پل آ کے بیٹھتا ہوا انہیں زج کرنے لگا تھا۔ وہ راضی نہیں تھی، لیکن بازل نے بھی اپنی ضد نہیں چھوڑی تھی، منا کے ہی دم لیا تھا، اور شام کو ہانیہ احیان کے ولیمے کے ساتھ ان کا نکاح بھی فکس کر دیا گیا تھا۔ عمران خان سے شہباز خان کیسے بات کی، کیسے منایا، اس اچانک نکاح کے لیے کیسے راضی کیا، یہ وہی جانتے تھے۔ ان کو اپنے دونوں بیٹے دل و جان سے عزیز تھے اور ان کی خوشی کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ البتہ اچانک بننے والے رشتے سے بطول بیگم خوش نہ تھی۔ وہ ایک بیٹی وہاں سے زبردستی لا چکی تھی اور اب دوسری بیٹی وہیں سے، پر اپنے بیٹے کی خوشی کے سامنے وہ ایک بار پھر سے چپ کر گئی تھی۔ صبح اٹھی تو سر بھاری بھاری ہو رہا تھا، جسم بھی بری طرح سے ٹوٹ رہا تھا۔ خود کے جسم پہ احیان خان کی شرٹ دیکھتے ہوئے بری طرح شرمندہ ہو رہی تھی۔ احیان خان اس کی جانب کروٹ لیے اوندے منہ لیٹا گہری نیند میں تھا اور رات بھری اپنی شدتیں ڈھالتے صبح فجر پڑھ کے وہ سویا تھا۔ ہانیہ نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ بظاہر روڈ اور سخت نظر آنے والا شخص کتنا بے باک اور جنونی ہو سکتا ہے۔ ہانی اس کے چہرے کو پیار بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے سوچے جا رہی تھی، پر ہانیہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہر پیار کرنے والا شوہر ایسے ہی اپنی بیوی کو لے کے اتنا جنونی ہوتا تھا کہ ساری حدیں پار کر دے۔ نظروں کی تپش کا احساس تھا کہ احیان کی آنکھیں دھیرے سے واہ ہوئیں۔ ہانیہ نے سٹپٹا کے رخ پھیرا تو احیان کے لبوں نے مسکراہٹ کو چھوا۔ دیکھ سکتی ہیں مسز ہانیہ، احیان آپ ہی کا ہوں۔ سیدھے ہوتے ہوئے اسے کھینچ کے اپنے اوپر لٹایا تو وہ گڑیا کے جیسے اس کے سینے پہ آس سمائی تھی اور اس کے جسم کی گہرائیوں اور اس کے جسم سے اٹھتی ہوئی بینی خوشبو کو محسوس کرتا ہوا ایک بار پھر سے بہکنے لگا تھا۔ احیان پلیز مجھے باتھ روم جانا ہے، اس نے نظریں چراتے ہوئے فوراً بہانہ گھڑا، لیکن احیان اپنے کانوں سے اس کے بالوں میں ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے چہرہ اپنی جانب جھکاتا ہوا اس کے نرم ملائم لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ نرمی سے شدت پہ آتے وہ اسے ایک بار پھر سے بے بس کر گیا تھا۔ ولیمے کی تقریب عروج پہ تھی اور احیان خان کا جگمگاتا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنی محبت کو پا چکا ہے اور اس کی خوشی دیدنی تھی، اور بطول بیگم کو پل لگا تھا سب سمجھنے میں۔ انہوں نے غصے بھری نگاہ دلہن بن کے بیٹھی ہانیہ پہ ڈالی تھی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس حکم عدولی پہ وہ ہانیہ کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دے، اور ان کے دل میں عجیب سی نفرت نے سر ابھارا تھا۔ حالانکہ ان کے بیٹے کو اس بات سے قطعی فرق نہیں پڑا تھا کہ ان ہانیہ کی پہچان کیا ہے، وہ اسے دل و جان سے قبول کر چکا تھا، اور عزہ اور بازل کے نکاح ہوتے ہی مبارک باد کا شور اٹھا تھا تو وہ چونکہ سبھی انہیں بھی مبارک باد دے رہے تھے اور چہرے پہ مصنوعی مسکان سجائے بس سب کو دیکھتی رہ گئی تھی، کیا جواب دیتی کہ دونوں بیٹوں نے ہی اپنی مرضی کی تھی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا ہانیہ، آپ کو منع کیا تھا کہ میرے بیٹے سے دور رہیں، نزدیکیاں مت بڑھائیں، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی۔ رات کو جب ہانیہ کو احیان کے روم میں پہنچا دیا گیا تھا تو بطول بیگم نے اندر آتے اسے سرد لہجے میں وارن کیا تھا، ممانی جان پلیز میں ایسا نہیں کر سکتی۔
اور خود سے دور رکھ کے میں گناہگار ہو جاؤں گی۔ اور ہانیہ کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اور ڈرامے مت کریں، آپ انہیں خود سے قریب کر چکی ہیں، دکھائی دیتا ہے ہمیں آپ کو شرم نہیں آئی، نہ جانے کس خاندان کا خون ہے آپ، اور ہمارے بیٹے کے وارث کو جنم دیں گی کس حق سے؟ ان کے تذلیل بھرے جملے سنتے ہی اپنی آنکھیں سختی سے مینچ لیں۔ بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ وہ تو مرد ہیں، مرد خود پہ قابو نہیں رکھ پاتا، پر آپ تو عورت ہے نا، خود پہ قابو کرنا چاہتی تو کر سکتی تھی، لیکن کیوں کرتی؟ خوبصورت ہینڈسم دولت مند خان کو دیکھ کر تو دل میں لالچ نہیں آنا؟ اب بطول بیگم کی باتوں نے ہانیہ کو سخت تکلیف پہنچائی۔ آپ بہت ظالم ہیں مومانی جان، وہ کرب سے روتے ہوئے بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ اور اپنی زبان سے مجھے مومانی مت کہیں، کوئی بھی تعلق نہیں ہے میرا آپ سے، ہمارا اور کوئی بھی رشتہ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، وہ آپ بھی نہ بنائیں۔ تنفر اور غصے سے کہتی وہ دروازے کی جانب بڑھی تھی اور پھر سے پلٹی۔ اب اگر ذرا سی بھی آپ کے اندر عزت اور خودداری بچی ہوئی ہے نا تو میرے بیٹے کے قریب مت جائیے گا، سمجھی آپ اپنے کہتے وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ ہانیہ گہرے گہرے سانس بھرتی ہوئی ایک طرف بیٹھتی چلے گی، اور اسے امید نہیں تھی کہ بطول بیگم اتنی اس سے بدظن ہو چکی ہیں۔ کیا خاندان پہچان ہی سب ہے؟ وہ رو دی۔ مجھے احیان کی زندگی سے دور جانا ہوگا۔ میرا خاندان کیا ہے، کس کی بیٹی ہوں نہیں جانتی، مجھے کوئی حق نہیں کہ ایک امیر شخص کے قریب جاؤں۔ وہ بطول بیگم کی باتوں کے اتنی زیر اثر آ گئی تھی کہ وہ اس وقت صرف نیگیٹو ہو رہی تھی، اور اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتی ہوئی صوفے پہ برجمان موجود احیان خان کی گرم شال اٹھاتے خود پہ لپیٹتے ہوئے آنسو پوچھے کمرے سے باہر نکل گئی، اور پھر خان مینشن سے ہی چپ کر کے باہر نکلی، اور گارڈ نے اسی لمحے اندر انٹرکام کیا۔ احیان خان کو اطلاع دی۔ وہ لب پیچھے ہوئے کس طرف گئی ہیں؟ اس کا لہجہ سخت برفیلا تھا۔ گاڑی نے ایک جانب اشارہ کیا۔ گیٹ کھولو۔ اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے ہوئے وہ دانت پیستے ہوئے بولا تھا، اور گیٹ کھلتے ہی گاڑی کو باہر نکالا، اور آدھی رات کو دلہن کے اس روپ میں خان مینشن سے باہر جانے کی جرأت کیسے کی؟ ہانیہ خان، آپ نے جان لے لوں گا میں آپ کی، اور اگر کسی کی بھی نگاہ آپ پہ اٹھی تو وہ غصے سے کھولتا ہوا اسے دیے گارڈ کے بتائے ہوئے راستے پہ گامزن تھا۔ اتنی جلدی کیسے وہ غائب ہوگی؟ احیان سب جگہ سے دیکھتا ہوا نظر دوڑا رہا تھا، لیکن اسے ہانیہ کسی طرف سے جاتی ہوئی دکھائی نہ دی۔ یا اللہ، یہ اچانک کہاں چلے گی؟ وہ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اسٹیئرنگ پہ مکہ مار گیا تھا، اور ایک طرف سے گلی سے اسے زرتار آنچل دکھائی دی کہ وہ گاڑی روکتا نیچے اترا، اور اس تنگ گلی میں گاڑی داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ برق رفتاری سے اس کی جانب بڑھتا جا رہا تھا اور بھاگتا گیا۔ دل کسی انہونی کے انداز سے دھڑکا تھا کہ اتنے میں وہ اس کے سینے سے آن ٹکرائی۔ وہ خود کو اس کی شال سے کور کیے چہرے چھپائے اس کے سینے سے سر لگتے ہی اسے دیکھتی گرنے لگی تھی کہ احیان نے اسے اپنے سینے سے لگایا، اور اس کے پیچھے آتا ایک نشئی شخص احیان کو دیکھتا ہوا فوراً وہاں سے رفو چکر ہوا تھا۔ احیان اسے صحیح سلامت دیکھتا ہی دل میں شکر ادا کرتا اسے کلائی سے تھامتے گاڑی کی جانب بڑھا گیا۔ وہ مچھلی وہ احیان کی آنکھوں میں اپنے لیے بے انتہا غصہ دیکھ کے ڈر گئی تھی، بٹ اسے اندازہ نہیں تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب احیان خان اسے سخت سے سخت سزا دے گا۔ سب خان اس معاملے میں انتہائی شفاق ہوتے ہیں۔ وہ اسے گاڑی کی پیسنجرز سیٹ پہ پٹخا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا تھا، اور غصے سے گاڑی کو ہوا کے دوش پہ چھوڑا اور واپس خان مینشن نہیں جا رہا تھا۔ وہ اسے کہاں لے کے جا رہا تھا ہانیہ کو اندازہ نہ ہو سکا۔ گاڑی بہت تیز رفتاری سے صاف سڑک پہ دوڑ رہی تھی۔ احیان پلیز آہستہ۔ وہ بمشکل خود کو سنبھال پائی تھی، اور سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے بار بار اچھل رہی تھی۔ اسے ایک جھٹکا لگنے سے اس کا سر سیدھا ڈیش بورڈ سے ٹکرایا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی احیان نے اس کے ماتھے کے آگے اپنا ہاتھ رکھ لیا، اور وہ غصے میں بھی اس کی محبوب بیوی کو چوٹ نہ دے سکے۔ وہ جنونی تھا، لیکن اس کی محبت اور اس کی الفت میں اسے چوٹ پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ گاڑی فارم ہاؤس کے پاس جا کے رکی، جھٹکے سے کار پورچ میں رکی، اور ہانیہ کا حلق خشک ہوا۔ کیا یہ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ کہیں یہیں مار کے دفنا تو نہیں دیں گے؟ ہانیہ اس سے بری طرح سے خوفزدہ کھا گئی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی اسے نیچے اتارتے خود اس کا چہرہ ڈھکتا ہوا اسے اندر لے گیا، اور ہانیہ کانپتے ہوئے تقریباً خود کو اس کے ساتھ گھسیٹ رہی تھی۔ پورا فارم ہاؤس خالی تھا، اور ہانیہ کو بیچ خال میں
لے جاتے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ کس کی اجازت سے آپ مینشن سے باہر قدم رکھا تھا آپ نے؟ وہ دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پہ ہانیہ نے اپنی آنکھیں سختی سے مینچ لی تھی۔ وہ بری طرح سے لرزے جا رہی تھی۔ رات کو جس قدر محبت اور شدت سے اس پہ چھایا تھا، اب اسے اس قدر غصے میں دیکھ کر وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ وہی احیان ہے۔ آپ کو میری عزت کی پرواہ نہیں ہوئی؟ اسے بازوں سے پکڑ کے جھنجھوڑتا ہوا وہ کرب سے بولا تھا۔ وہ بری طرح سہم گئی تھی، کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو جانتی ہیں احیان خان کا کیا ہوتا؟ اب کی بار وہ دھیمی آواز میں پنکارا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے۔ خبردار جو ایک بھی آنسو گرایا بھی تو۔ خان کی دھمکی پہ آنسو گہرے سانس بھرتی ہوئی اپنی پلکوں پہ ٹکے آنسو پہ بہنے لگی تھی اور سختی سے روکی تھی۔ اس کی گہری آواز پہ گہری کالی آنکھیں یکٹک احیان کو دیکھے جا رہی تھی۔ مجھ پہ بھروسہ نہیں تھا کیا جو خان کی باتوں پہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اور گھر ہی سے چھوڑ کر نکل کھڑی ہوئی؟ احیان کی باتوں پہ اب کی بار ہانیہ کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ مطلب احیان سب جانتے تھے؟ ایسا مت دیکھے مجھے، میں نے ام جان کی ساری باتیں سن لی تھی۔ اب کی بار احیان خان کا لہجہ دھیما ہوا تھا اور ہانیہ کے رکے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہانیہ نے اس کا چہرہ چھونا چاہا لیکن احیان نے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ام جان نے صحیح کیا، ان کا عمل ٹھیک تھا، پر عمل آپ کا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ ہانیہ عمران اس کے نام کے ساتھ اپنا نام ہٹا گیا تھا۔ ہانیہ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ اس کے رخ پھیرنے پہ وہ تکلیف سے دوچار ہوتی، اس کی پشت سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ نہیں، مجھے دور نہیں جانا تھا۔ آپ نے ام جان کی باتوں پہ آپ نے مجھے چھوڑ کے جا رہی تھی تو ٹھیک ہے، اب احیان خان آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا، لیکن خدارا میری عزت کی دھجیاں تو مت اڑائیں۔ آپ عزت ہے میری، اگر کچھ ہو جاتا تو آپ؟ وہ دکھ اور تکلیف سے اسے پیچھے ہٹاتا ہوا بولا اور ہانیہ نے بے اختیار ہوتے اس کے گلے میں باہیں حمائل کی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، اب کبھی بھی نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کے۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں حمائل کرتے ہوئے اس کے اور قریب ہو گئی تھی۔ سختی سے لگے اس کی گردن کو اپنی آنسوں میں بھگو رہی تھی۔ احیان، وہ چلائی تھی کیونکہ احیان نے اس کے گرد اپنی باہیں نہیں پھیلائی تھی۔ وہ پھر سے اس کے ہونٹوں پہ سختی اور شدت سے جھکی تھی اور شال زمین بوس ہوئی تھی۔ میکسی کی فٹنگ میں بھی اس کے جسم کا کھلتا انگ انگ احیان کو اپنی طرف سے کھینچ رہا تھا۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے نہیں سمجھ آیا کہ کیا کروں، میرا کوئی خاندان نہیں، کوئی پہچان نہیں۔ اور وہ پھوٹ پھوٹ کے روتے بولتی جا رہی تھی۔ آپ کی فیملی ہے ہانیہ، اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ کے والدین کی ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن باقی فیملی وہی ہے، ملک فیملی سے ہیں۔ آپ مل چکا ہوں ان سے اور ملواؤں گا آپ کو بھی اور ام جان کو بھی، پر افسوس اور دکھ اس بات کا ہے کہ نہ ام جان نے صبر کیا اور نہ آپ نے اعتبار۔ وہ دکھی تھا میری جان، وہ میری پہچان احیان خان ہے اور اس کا نام، وہ سسک کے بولی تھی، اور آپ کے لیے یہ پہچان کافی نہیں تھی ہانیہ؟ احیان بولیں پلیز، وہ تڑپ کے بولتی، اس کے انابی لبوں پہ اپنے نرم و ملائم لب رکھی تھی۔ جب تک آپ کو ملوا نہیں لیتا آپ کی پہچان سے، آپ کے قریب سے، آپ کے نہیں آئیں گے میرے قریب احیان، ورنہ ہانیہ جان سے جائے گی۔ وہ اس کی شرٹ کو دبوچتے سسکتے ہوئے چلائی۔ احیان نے اس کے بکھرتے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹتا تھا اور وہ زیادہ سختی نہ کر سکا۔ اس وقت وہ سب اسلام آباد میں موجود تھے۔ ہانیہ کے لاکٹ پہ سے احیان خان اس کی فیملی تک پہنچا تھا اور وہ لاکٹ بہت بیش قیمتی تھا اور اسلام آباد کی ایک جیولری شاپ سے بنا ہوا تھا اور اس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے، اور اس لاکٹ کی پکچر لیے وہ اسلام آباد پہنچا تھا اور پھر اس کی فیملی تک پہنچنا مشکل نہ رہا۔ وہ گھر والوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے ہی ہانیہ اور ام جان نے اسے سرپرائز کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف بہت اچھے اور پیار سے ہانیہ کا استقبال کیا بلکہ سب کو بہت زیادہ عزت اور اکرام سے نوازا۔ ام جان، آج آپ جائیں گی کہ ہانیہ کی پہچان کیا ہے، وہ کس خاندان سے ہے؟ مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہ پہلے پڑتا تھا نہ اب پڑتا ہے۔ میرے لیے ہانیہ کی ایک ہی پہچان ہے، وہ میری بیوی، میری عزت ہے۔ وہ سختی سے ہانیہ کا ہاتھ تھامتے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے احیان خان ہانیہ کا ہاتھ تھامے ہوئے اس کے روم سے باہر نکل گیا۔ بطول بیگم شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبی تھی۔ بھلے احیان نے کچھ بھی ان پہ نہیں جتایا، ان کی تلخ باتوں کو بھی نہیں دہرایا، لیکن انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ وہ سب جان گیا ہے، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی بات پہ وہ زیادہ شرمندہ تھی۔ احیان خان ہانیہ نے اسے پکارا تو وہ اس کی جانب مڑا۔
اس کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک تھی۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا، ایک چھوٹا سا احسان اور کریں۔ وہ اس کے قریب ہوتے اس کے کالر کو چھیڑتے ہوئے بہت محبت سے بول رہی تھی۔ آپ کو نازک کمر احیان خان کو اپنی طرف بری طرح سے اپیل کر رہی تھی اور اس کی کمر کے اطراف میں ہاتھ رکھے وہ اسے مخمور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے خود سے قریب کر گیا۔ میری وجہ سے ام جان سے پلیز خفا نہ ہو، سب بھلا کے پہلے جیسے بیٹے بن جائیں، پلیز پلیز پلیز۔ وہ اس کے گالوں پہ لب رکھتی ہوئی اسے بہکا رہی تھی۔ اور میری ام جان، میرے لیے سب کچھ ہے ہانیہ احیان خان، آپ فکر نہ کریں ان کی، آپ بس اپنے شوہر کی فکر کریں، انہیں سنبھال لیں، باقی سب میں خود سنبھال لوں گا۔ وہ اس کے لبوں پہ جھکتا ہوا اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ بدمزہ ہوتے وہ پیچھے مڑتا اندر آنے کی اجازت دے گیا تھا تو اچانک ہاں عزا اور بازل کو اندر آتا دیکھ کر وہ دونوں ہی حیران ہوئے تھے۔ دونوں ایک ساتھ خیریت ہے نا؟ احیان کو کچھ گڑبڑ لگی۔ جی خیریت ہی ہے، آپ دونوں کی تو جب سے شادی ہوئی ہے ہمیں منہ ہی نہیں لگا رہے، اس لیے اب مجبوراً خود ہی بتانے آنا پڑا ہے کہ ہم بھی آپ کے کچھ لگتے ہیں، ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں، بازل نے دہائی دی تھی، جبکہ عزا بہن کے گلے لگے اس ایکٹر باز کو دیکھتی ہنس رہی تھی۔ اچھا، اور اس احساس کے لیے یقیناً کچھ سوچا ہی ہوگا آپ نے، احیان کے دماغ تک پہنچنا چاہ رہا تھا بالکل، اور آپ نے اوکے کرنا ہے، سب مل کے سوات کا پروگرام بنا رہے ہیں، اس لیے آپ کے ہنی مون کا یہ ٹرپ ہم سب مل کے۔ اور ایک منٹ، ہنی مون ٹرپ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ احیان نے ماتھے پہ بال ڈالے تھے اور پوچھا۔ میرا مطلب تھا فیملی ٹرپ، آپ دونوں اکیلے جا کے کہاں بور ہوں گے، اس لیے بابا جان سے کہہ کے آپ کا ہنی مون ٹرپ کینسل کروا کے فیملی ٹرپ رکھا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ دونوں کی یہی خواہش ہے، پلیز مارنا نہیں۔ وہ احیان کے جارحانہ تیور دیکھتا وہ ہانیہ کے پیچھے چھپا تھا، اور جب کہ احیان اس کو یوں دیکھتا ماتھے پہ گھری ڈالنے ہانیہ کو اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ وہ اپنی والی لو اور نکلو یہاں سے۔ احیان کی بات پہ جہاں ہانیہ کھلکھلا کے ہنسی تھی، عزا کا منہ کھلے کے کھلا رہ گیا تھا۔ احیان خان اتنے مزے اور آرام سے اتنی آکورڈ بات کیسے کر گئے؟ عزا کو یقین ہی نہ آیا، اور جبکہ بازل عزا کا ہاتھ تھامے ہوئے وہاں سے فوراً باہر بھاگا تھا۔ احیان خان اپنی فیملی کے ساتھ جائیں گے، ناردرن ایریا گھومیں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ ہانیہ ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی۔ بالکل نہیں، میں سوئٹزرلینڈ کی ٹکٹس بک کروا چکا ہوں، ہم کل پہلی فلائٹ سے سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں۔ احیان نے دروازہ لاک لگاتے ہانیہ کو باہم اطلاع پہنچائی۔ سب ناراض ہوں گے، وہ پریشان ہوئی تھی۔ احیان نے اس کا دوپٹہ اتارتے ایک طرف رکھا۔ ہونے دیں، شادی ہماری ہوئی، اس لیے ہنی مون ہم پلان کریں گے، اکیلے جانا ہے پوری فیملی کے ساتھ، واپس آ کر پھر چلیں گے۔ آپ مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا، ورنہ میری قربت جنون بن جائے گی اور آپ سے سختی رہ جائیں گی، اس لیے۔ وہ اس کی نازک ناک کے ساتھ ناک ربط کرتا ہوا اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا جنون احیان کی محبت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا، اور بطول بیگم نے ہانیہ کو دل سے ہی اپنا لیا تھا، اور انہیں وقت پر وقت اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اور ہانیہ ان کی دل سے عزت کرتی تھی، اس لیے دل بڑا کرتا سب بھلا کے انہیں دل سے معاف کر دیا تھا۔ اب سب کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹس لازمی کریے گا، اور نیٹ کا ایشو آیا ہوا ہے اس لیے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیں تاکہ سب تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔ امی جان، آپ حد کرتی ہیں، وہ لڑکی